السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہومیوپیتھی ڈاکٹر سرور خان مدینہ ہومیو کلینک چوک منڈی سے حاضر ہوں۔ دوستو، بے اولادی، انفرٹیلٹی، بانجھ پن کے بارے آج آپ کو کچھ میڈیسن بتانے ہیں۔ خاص طور پر خواتین میں مختلف بیماریاں، مقصد وہ بچہ دانی میں تھیلیاں، اس میں مختلف ٹیومرز وغیرہ، سوزش، یا ان کے جو پیریڈز ہوتے ہیں، جو سائیکل ہوتے ہیں ہر مہینے، ان کے ڈسٹربنس کی وجہ سے، اور بعض میں ہارمونز کا مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کمزوری، سوزش، یا وہ فلیپین ٹیوب میں کوئی سوزش، کوئی بندش وغیرہ ہو، اور پھر اس کے علاوہ دیگر بھی وجوہات ہیں، لیکن کامن وجوہات اکثر جو دیکھا گیا، خاص طور پر ان لوگوں کو جہاں مقصد نالج کی کمی ہو، تو یہ لیکوریا بہت زیادہ ہونا یا کوئی انفیکشن ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی بے اولادی کا مسئلہ انہیں لاحق رہتا ہے۔ اب یہ کچھ کامن کیسز اور کامن میڈیسن میں آپ خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر مسلسل پیریڈ جو ہے وہ اب نارمل ہو، خاص طور پر لیکوریا کے کیسز بہت زیادہ ہو، لیکوریا کا مسئلہ بہت زیادہ ہو، اس سے کسی میڈیسن سے مستقل آرام نہ آئے، اور یہ بڑی خاص وجہ ہوتی ہے انفرٹیلٹی کے لیے، کیونکہ بچہ دانی کے لیے یوٹرس کے اندر جو ماحول ہے، اس کے تمام وہ لوازمات کی، اس کا پی ایچ، اس کے اندرونی سطح، اس کے اندر جو ہے وہ ایک ماحول جو نیچرلی ہوتا ہے وہ نارمل ہوگا، تو آگے سپرم کا اوم کے ساتھ فرٹیلائزیشن کا عمل ہوگا، اور پھر آگے زیگوٹ اور آگے پروسیس شروع ہوگا۔ لیکن اس نارمل میڈیم نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ حالت بچہ دانی کا نارمل نہ ہونے کی وجہ سے اولاد نہ ہونے کے بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ بچہ دانی کو بہتر کرنا، ان کو ٹانک کے طور پر آپ سبائنا اور سیمیسیفیوگا دیں گے۔ سبائنا آپ مسلسل دے سکتے ہیں، اور سیمیسیفیوگا صرف ایام حیض کے دنوں میں، یعنی کہ ماہواری کے دنوں میں سیمیسیفیوگا آپ دیں گے 30 طاقت میں، تو اس سے رحم کا جو اپنا پوزیشن ہے اندرونی، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کہیں سوزش ہے اور کہیں پانی کی تھیلیاں ہیں، تو پھر آپ کولوسنت ہائپوٹنسی میں اور توجا استعمال کروائیں گے۔ ساتھ میں جو خواتین آج کل یہ بازاری چیز زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، مقصد اسپائسی چیزیں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر طرف یہ دکانیں لگی ہوئی ہیں، تو پھر وہ اسپائسی چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ رحم میں سوزش اکثر ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے کیس آئے تو نیٹرم کارب آپ ساتھ استعمال کریں۔ نیٹرم کارب صبح کے وقت روزانہ 200 میں، اور کالی کارب جو ہے وہ 200 میں رات کے وقت دیتے جائیں۔ صبح نیٹرم کارب، شام کو کالی کارب دیتے جائیں گے مسلسل 1-2 مہینے، اور سیمیسیفیوگا 200 میں صرف حیض کے دنوں میں دیں گے، ایک خوراک روزانہ، اور سبائنا جو ہے وہ 30 میں مسلسل مریضہ کو دے۔ اس کے ساتھ صرف ان دنوں، ان راتوں میں آپ کونیم 200 میں دیں گے، ایک خوراک، جس رات میاں بیوی کے ملاپ کا پروگرام ہو۔ اس طرح پھر انشاءاللہ عزیز وہ جو ایک اوم ہوتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ریلیز ہوگا، اور اس طرح فرٹیلائزیشن کا عمل جو ہے انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سمپل سا طریقہ بتا دیا، یہ سمپل کیسوں میں ایسے مقصد بہت سارے کیس ہوتے ہیں کہ انہی 4-5 میڈیسن کی ترتیب کے ساتھ استعمال کرنے سے بالکل یس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب حمل تو ٹھہر جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ حمل کا پہلے ہی مہینے میں یا دوسرے یا تیسرے مہینے میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں، لیکن جو کامن میڈیسن ہے حمل کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ جو مسلز ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے، وہ ہے سی پی آر 200 میں حمل ٹھہرنے کے بعد 200 میں ایک خوراک رات کو دیا جائے، یا پھر اس طرح ہے کہ 2-3 دنوں بعد 1 میں ایک خوراک رات کے وقت دیا جائے۔ ٹوٹل 5 سے 4 خوراکیں اگر دی جائے تو انشاءاللہ عزیز وہ جو رحم کا ٹلنا ہے، یا مسکریج کا مسئلہ ہوتا ہے، یا اولاد کا ضائع ہونے کا مسئلہ ہے، وہ بھی کیور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مزید اس ٹاپک سے ریلیٹڈ مختلف کیسز ڈسکس کرنا، دیکھنا، سننا اور سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور مزید دیکھتے جائیں۔ انشاءاللہ مختلف ٹاپک کے ہم کو ویڈیو ملتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔